جی بالکل، اس کی وجہ واضح اور صاف ہے. ابھی ہمیں اپنی بات کو اعتبار دینے کے لیے امریکہ کا ضرور ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ہر جرم ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں ہو رہا ہے. ارے بھائی، امریکہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں WHO کے خلاف اس نے بیان دیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی اوقات نہیں ہے ٹرمپ کی اپنے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس کا جو ہیلتھ کا ماڈل ہے وہ بیٹھ گیا ہے. ادھر بھی یہی ہے، نہ کچھ مراد علی شاہ کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں. ان کا پورا ایڈیفس ٹوٹ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منڈی منصوبہ بندی کا متبادل نہیں ہے، اور یہ $22 ٹریلین کی اکانومی میں ہوا ہے. آج 4.5 لاکھ لباس کس نے بھیجے ہیں؟ ویتنام نے بھیجے ہیں، جس پہ انہوں نے بارود بچھایا تھا. آج کیوبا نے مات کر دیا، جہاں پہ ابھی تک 20 سے زیادہ مموات نہیں ہوئی، اور جس کی پوری اکانومی $91 بلین کی ہے، کیونکہ وہاں یونیورسل ہیلتھ ہے عوام. اور یہ جو منڈی اور بازار لگا رکھا تھا ہم نے ایک ٹویٹ کی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب جہلا علم کی دکانیں کھول لیں اور درد کا بیوپار علاج بن جائے تو آسمان سے وبائیں اترتی ہیں، اور ان حکمرانوں کی وجہ سے اتر رہی ہیں. عمران خان کو تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، ابھی آج کیا نکلا؟ 4,802 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کھا گئے. تو یہ میری صحت پہ لگا سکتے ہیں پیسے؟ یہ they are utter failures, they are responsible, all of them, without any exception. یہ کچھ نہیں. عمران خان کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو آئے کل ہیں اور ساتھ ان کو سانپوں کے پاؤں پہ سر رکھ کے لیکن یہ سب ذمہ دار ہیں جب آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ملکوں کے اوپر سے گزر جائے سمندر کا پانی، اللہ معاف کرے، تو اس میں سر وہ کچھ وہ تو نیوزی لینڈ میں بھی کم ہے. مجھے بھی ایک بات ایڈ کر لینے، وہی پالیسیز ہے. ایک بات مجھے ایڈ کر لینے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو نیوزی لینڈ میں بھی نہیں ہے، وہ تو اور بہت سارے افریقہ. میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں. جی نیوزی لینڈ میں بھی بیسٹ فگر ہے. $970 کیوبا میں ٹریول کم ہے نا سر ایک آدمی کی صحت پر. سر میری بات سن لیں، ٹریول کم نہیں ہے. 57 ملکوں میں اس کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. میری بات سنیں. اور وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹر بھیج رہا ہے. $11,700 امریکہ خرچ کرتا ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کھا جاتی ہیں. اور یہ NHS جو ہے اس لیے بیٹھ گیا ہے کیونکہ ٹوری گورنمنٹ اس پہ کٹس لگا رہی ہے، اور اس کی یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے. ٹرمپ اس پہ زور لگا رہا تھا، برکس نکل گئے. اور وہاں پہ جو ہے یہ جو پیرالل سسٹم آپ چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چلتا. NHS پہ کٹس آئی ہیں، اور یہ حاصلات تھی جو لیبر پارٹی کی، اس کو یہ رول بیک کر رہے تھے. آج کیا ہوا؟ آج اسپین نے نیشنلائز کر لیا. پریکٹیکلی امریکہ نے نیشنلائز کیا اپنا نیشنل ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ جو ہے کر کے ساری کی ساری ریاست کی جو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے عملی طور پر نیشنلائز کر دیا ہے. آپ کا سسٹم بیٹھ گیا ہے. ان سے سلوشن پوچھیں کیا ہے، ان سے سلوشن پوچھیں کیا ہے، کیونکہ میں بات ان کی ایگری کرتا ہوں. چھوٹا ملک ہے، ٹریول میں بتاتا ہوں سلوشن کیا ہے، بتائیے. یار مجھے ایک بات بتائیں، کیوبا کی 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہے، $100 بلین کی اس کی اکانومی ہے. اس کے 1 کروڑ میں سے 20 بندے مرتے ہیں. امریکہ کی 1 کروڑ میں ایوریج جو ہے وہ تقریباً 600 بندہ مرتا ہے. وائے امریکہ سر ایسے ایوریج نہیں نکال سکتے نا، امریکہ کا ٹریول بہت ہے. یہ بیماری ٹریول سے پھیلی ہے. میں تھوڑا سا مجھے چینل بتا دیں یار، آپ کو معاف کر دیں، آپ کو معاف کر دیں. آپ سعید قاضی صاحب ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. کیوبا بھٹی صاحب کو بھی. سر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. امریکہ کے ایئرپورٹس پہ ایک مہینے میں 100 کروڑ یعنی جو ہے نا 10 کروڑ سے زیادہ لوگ لینڈ کرتے ہیں 2 مہینوں میں. کیوبا میں آنا جانا کوئی نہیں ہے کسی کا باہر سے، بیکاز آئسولیٹڈ ہے دنیا کے ساتھ. اس کی یہ بیماری ٹریول سے پھیلی ہے بھائی، لوگ آتے جاتے نہیں ہیں. تو وہاں سر وہاں پریونٹیو میڈیسن ہے، سر آئے نہیں پریونٹیو میڈیسن ہے، بیمار نہیں ہونے دیتے. نہیں میں آپ کو بھٹی صاحب آپ کو میں نے ذاتی طور پر بتایا ہماری اللہ اور رسول پر جان ایک مذہب کی بات آپ کرتے ہیں، صرف یہ کہ میرا مذہب کون سکھائے گا سر؟ جی بس یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پروپیگنڈا جھگڑا کیا جاتا ہے. سعید قاضی صاحب جی صحیح کہا. بات سنیں، بات کو آپ نے اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہاں میرا ہاتھ جوڑ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا حل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں نے بڑی کلیئر ٹرم سے بات شاید میں سمجھا نہیں پایا، میں اب کھل کے بات کر دیتا ہوں. خدا را کورونا کو اپنی ذاتی مارکیٹنگ کے لیے کوئی استعمال نہ کرے، چاہے وہ سیاستدان ہو، کوئی ہو، صحافی ہو، کوئی شخص ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویکنیس ہے گورنمنٹ کی. آپ کیوں نہیں ریٹ جو ہے اپنی وہ قائم کرتے؟
یہ کیا کوئی بنیادی ہمارا فنڈ، یہ کوئی بنیادی عقائد کا معاملہ ہے؟ یہ اجتہاد کا معاملہ ہے جس میں سب کو اجازت ہے، اور بادی النظر میں عقل یہ کہتی ہے، جس کی قربت کی ہمیں مذہب جو ہے تلقین کرتا ہے۔ تو مسئلہ صرف مارکیٹنگ کا ہے، پلیز کوئی آدمی اس پہ اپنی دکان نہ چمکائے، نہ مراد علی شاہ صاحب، نہ پی ٹی آئی اور نہ کوئی اور یہ ویکنس حکومت کی ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس سے ہم جو ہے صرف نظر کرتے ہیں، اور جو کیونکہ کرتے کیا ہیں یہ پھر یہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ لوگوں پہ۔ یہ حکومت کی ویکنس اس لیے بھی ہے، یہ حکومت کی ویکنس اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کے اندر جو لکھنے لکھانے والے ہیں، پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، کھل کے پوزیشن ہی نہیں لیتے۔ ہم نے اس بلیک میل کو 70 سال سے ایکسپٹ کیا ہوا ہے۔ اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے بارے میں اسلام کی تاریخ پڑھی، ہم اس وبا کے موقع پہ بھی ان کو بلیک میل کرنے دے رہے ہیں۔ معید، اس ہفتے والے دن پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ علماء کے ساتھ مل رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان علماء کے ساتھ ملیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے اس معاملے میں آگے چلیں گے، کیونکہ میرے خیال میں مل بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مل بیٹھ کے بات کر کے ہی ایک نتیجہ نکال کے آگے چلیں گے، مل جل کے بہتر ہے۔ مرتبہ باتیں حل کی ہیں سر سعودی عرب ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے نبی کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان قربان، ہمارا مکہ مدینہ ہے، وہاں مل کے کیا؟ پوپ سے کسی نے پوچھا چرچ بند کرتے ہوئے؟ امید کرتے ہیں نہ کریں سر اس طرح، یہ ہماری پوری انسانیت خطرے میں۔ میرا نہیں دل کرتا میں تراویح مسجد میں پڑھوں، میرا نہیں دل کرتا میں اعتکاف بیٹھوں، انشاءاللہ جلدی، انشاءاللہ اس پہ آپ کو جلدی خوشخبری دیں گے۔ بھٹی صاحب آپ کا غصہ بجا، لیکن جلدی اس پہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے اس پہ کچھ خبری۔ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، اور تقی جو قاضی ہیں، جو اپنا تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ بیسیکلی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ پوری مسلم دنیا کا ایک کنسنسس جو ہے اب اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے۔ صحیح قاضی صاحب، ایک دوسری چیز بھی ہے، یہ ایک سیاسی خالصاً سیاسی ایشو ہے۔ جیسے فہد حسین صاحب نے ایک کالم لکھا، اس میں انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آپٹکس کی حد تک تو سندھ کے چیف منسٹر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، ان کا ایک بڑا اچھا اس میں امیج بھی آتا ہے، وہ جرأت مند نظر آتے ہیں، وہ صحیح نظر آتے ہیں، لیکن ان کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو عمران خان کی وفاقی حکومت کی ہیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے بجٹ بھی بیلنس کرنے ہیں، اس کو اپنا فائننس بھی دیکھنا ہے، اس کو کرنسی کو بھی دیکھنا ہے، اس کو ایکسپورٹس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو امپورٹس کو بھی دیکھنا ہے۔ سو چیف منسٹر سندھ یا کسی بھی صوبے کا جو ہوتا ہے یا اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے، پوزیشن لے سکتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں بڑی مختلف ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں، انہوں نے بڑا اس کو ٹائملی جو ہے ٹیک اپ کیا، اور اس کو انہوں نے ایک تاثر بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ریٹل ہوئی کہ بھئی یہ تو دے آر سٹیلنگ دی شو۔ یہ ہے اصل میں حقیقت، کام کوئی نہیں کر سکتا، نہ ان کے بس میں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس ملک کا انفراسٹرکچر انہوں نے ہیلتھ کے مطابق بنایا ہوا ہے، نہ ان کا ہیلتھ کا سسٹم ہے۔ ہیلتھ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اسپتال پرائیویٹائز کرنے کو سن رہے تھے، آج یورپ میں اسپین نے نیشنلائز کر لی ہیں۔ یہ ان کی اوقات، یہ آپٹکس کی بات میں مانتا ہوں ان کی، یہ ساری کہانی ہے۔ پیپلز پارٹی کا چونکہ ریکارڈ بہت خراب تھا اس سے پہلے، اور جو انہوں نے سندھ میں کیا وہ سب کے سامنے اس کو ایک معاشی کھنڈر میں تبدیل کر دیا، اور جو وہاں ہو رہا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں گند ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اب ایک موقع آیا تھا ان کو اپنے، تو انہوں نے اس کو بڑا ٹائملی ایکسپلائٹ کیا۔ ویئر ایز سینٹر میں تذبذب تھا، تذبذب اس لیے تھا کہ عمران خان کی بات ٹھیک تھی اس حوالے سے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے مارے یا کرونا سے مارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2017 کے سینسس میں 5 سے 7 بندے رہتے ہیں، کاروبار کوئی نہیں ہے، خزانے میں آپ نے 900 ارب روپیہ آپ کے بجلی بنانے والے کھا جاتے ہیں، وہ جو بجلی نہیں، 900 ارب روپیہ آپ نے ان کو دینا ہے، جس پہ آج عمران خان نے یہ بات کی ہے۔ ان کو بھی نیشنلائز کرو، ان سے 100 ارب پہ کیوں چھوڑتے ہو ان کو جنہوں نے اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب کیا کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے سندھ میں کیا کیا؟ یہ فگر ٹھیک ہے سٹینٹڈ گروتھ کے، مگر یہاں سندھ میں یا پنجاب میں بھی یہی حالت ہے، اتنی کوئی یہاں پہ ڈفرنٹ نہیں ہے، ایک ہی جگہ پہ ہر جگہ پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایڈز اگر ادھر ہے تو سرگودا میں بھی تو ہے، یہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے آپس میں۔ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ریٹل ہو گئی تھی کہ یار دے آر سٹیلنگ دی شو، حالانکہ وہ سٹیل کر بھی لیں شو تو شاید سندھ میں ہی گورنمنٹ رہے گی ان کی، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ شاید لڑکانے میں چلی جائے۔ اور پوسٹ کرونا سیاست میں کون ابھرے گا، اور ان کو چیلنجز کا کون جواب دے گا؟ کون لے کے آئے گا وہ مینیفیسٹو جو وقت آج پھر مانگ رہے ہیں دوبارہ سے لوگوں سے؟ وہی زندہ رہے گا؟ اس سے یہ ویسٹ میں بھی سیاست بدلے گی، یہاں بھی بدلے گی۔ لہذا یہ جو جال سازی ہے کہ ہم نے ٹھیک کر دیا،
ہاں ایک اچھی خبر دے دوں آپ کو سائنٹیفک، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، فار سم ریزن جو ابھی سامنے نہیں آ رہی، اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ پاکستان میں وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا. یہ سورج کی شعاؤں کی وجہ ہے، ہماری امیونٹی کی وجہ ہے، ابھی یہ سائنسدانوں نے طے نہیں کیا. یہ میں عطاء الرحمان صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا.